بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان شخص آیا۔ کون ابراہیم بن ادہم؟ وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے عیش و عشرت کو لات ماری اور فقر و فاقہ کو اپنا شعار بنا لیا۔ کون ابراہیم بن ادہم؟ وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے سلطنت کو لات ماری اور زہد و تقوی کو اپنا شعار بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت، گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جاتا اور ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ پیار محبت سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ نوجوان شخص بڑا خوش ہوا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ کرتا بھی رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، اس کی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ جی ہاں، اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل ہو کر، یعنی ایسی جگہ کا انتخاب کرو کہ جہاں اللہ رب العزت نہ دیکھتا ہو۔ اب نوجوان سوچتا رہ گیا، تعجب ہوا اس کو، کہنے لگا حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ نوجوان نے کہا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں؟ پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کا ہی ملک ہے، اسی کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ رب العزت بھی قرآن کریم میں عجیب انداز سے ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ رب العزت جنات اور انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھلاؤ۔ نکلو گے؟ کس دلیل سے نکلو گے؟ اب نوجوان کہنے لگا، یہ بھی نہیں ہو سکتا حضرت۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے، تمہاری جان نکالنے کے لیے، تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ استغفار کر لوں۔ اس نے کہا، حضرت، وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے، تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا، حضرت، میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے، اچھا بھائی، ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا
کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی جب تیری حیثیت ہی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ پھر نوجوان کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ کوئی ساتھ تھا میرے نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میری یہ ذات بھی مٹی میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں مجھے مٹی ہی رہنے دو۔